ہم سب پر بڑا ہی فضل اور انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جل وعلا نے ہم سب کو دین اسلام جیسی بڑی مقدس نعمت عطا فرمائی اور ایک ایسا کامل و مکمل نظام عطا فرمایا جو پوری دنیا کی مسلمانیت کو تمام مذاہب سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور ایسا مکمل نظام حیات عطا فرمایا، چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو، بڑی سی بڑی چیز ہو، ضروریات ہو یا معاشرتیں ہو یا اخلاقیات کا معاملہ ہو، چھوٹی سی چھوٹی ضرورت، بڑی سی بڑی ضرورت، اس کا مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام جو ہے وہ اسلام کے اندر رکھا ہے۔ پوری دنیا میں جتنے مذاہب اور مسلمان دنیا کے جس کونے میں بھی رہتا ان تمام مسلمانوں کو ہر اعتبار سے، عبادات کی لائن سے، اخلاقیات کی لائن سے، معاشرت کی لائن سے اور معاملات کی لائن سے، تجارت کی لائن سے، تجارت چاہے معمولی چیزوں سے نکل کر ڈیجیٹل بن جاوے یا جتنا بھی آگے نکل جاوے، اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام بھی پہلے سے اسلام کے اندر رکھا ہے۔ نہیں حضرت، وہ پہلے سے کہاں، وہ ڈیجیٹل زمانہ ہمارے نبی کے زمانے میں نہیں تھا، اب آ گیا سو لہٰذا اب یہ جائز ہو جاتا۔ نہیں، جائز ہونے کے بعد جائز ہوتا، اس سے پہلے نہیں ہوتا۔ شیئر مارکیٹنگ میں اور اسی طرح بڑے بڑے کمپنیز میں اسٹاک مارکیٹنگ، شیئر مارکیٹنگ، کتنی ڈیجیٹل جتنی بھی مارکیٹنگ اس وقت بزنس لائن میں آگے ترقی کر رہی ہے، اس کے اندر بہت ساری خرابیاں موجود ہیں۔ اسلام صرف یہ چاہتا ہے کہ دونوں، تجارت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا تجارت کرنا، دوسرے کا ملازمت کرنا اور تیسرے کا اس مال کو خریدنا، کہ میں کچھ بیچوں گا آپ کچھ خریدو گے، میں کچھ سامنے رکھوں گا آپ اسے خریدو گے۔ لیکن گزشتہ زمانے میں اور موجودہ زمانے میں فرق یہی ہے، اس وقت سب سے زیادہ بہترین تجارت اس کو سمجھی جاتی ہے جس کے پاس ایڈورٹائز کی سب سے زیادہ سہولت ہو۔ پیارے نبی کے زمانے میں تجارت اس کو سمجھی جاتی تھی جس کے پاس مال بہتر سے بہتر کوالٹی موجود ہو۔ فرق یہی ہے اس زمانے میں اور اس زمانے میں۔ آج صرف ایڈورٹائزنگ کے اوپر اپنی توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ تجارت کی ترقی کی بنیاد ایڈورٹائزنگ۔ اگر انگلش کا لفظ غلط بول رہا ہوں تو معاف کیجئے گا۔ مکمل طور پر سامنے والے کے دماغ کو میں کس طرح معاف کروں، میں اسے کس طرح کیا کر دوں، بندر بنا دوں، کس طرح اسے ٹوپی پہناؤں، اسے آج تجارت سمجھی جاتی ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اسلام ایسے ڈیجیٹل ماحول میں کے اندر بھی کبھی یہ نہیں کہتا کہ اسٹاک مارکیٹنگ مت کرو، یہ نہیں کہا جاتا کہ بھی شیئر مارکیٹنگ مت کرو، یہ نہیں کہا جاتا ڈیجیٹل مارکیٹنگ مت کرو، یہ کہا جاتا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرو، شیئر مارکیٹنگ کرو، اسٹاک مارکیٹنگ کرو، جائز حدود میں رہ کر، کسی کو دھوکہ دیے بغیر، کسی کا حق لیے بغیر، کسی کا حق چھینے بغیر، کسی کو تکلیف دیے بغیر، کسی کو دھوکہ دیے بغیر، یہ سارے کرو گے تو درست ہے۔ اسلام تو بس سیدھا سیدھا سمپل سا فارمولہ آپ کے سامنے رکھتا ہے، لیکن رہبری پھر بھی کرتا ہے۔ تو میرا بتانے کا مقصد، اسلام ایک کامل مکمل ہر اعتبار سے، عبادات کی لائن سے ہو،
معاشرت کی لائن سے ہو، معاملات کی لائن سے ہو، شادی بیاہ کے تعلق سے ہو، گھروں کے اندر ماں باپ کا اپنے بچوں کی تربیت کے تعلق سے ہو، یا بچوں کے اپنے ماں باپ کے حقوق کس طرح ادا کرنا ہے اس تعلق سے ہو، شوہر کا بیوی کے ساتھ کیا حقوق ادا کرنا ہے، بیوی کا شوہر کے ساتھ کیا حقوق ادا کرنا ہے، عبادات میں نماز پڑھنی ہے، 5 وقتہ نمازوں کو ادا کرنا ہے، کیسے ادا کرنا ہے، چھوٹ گئی تو کیا کرنا ہے، اسے کس طرح پورا کیا جا سکتا ہے، کس حالت میں نماز ادا کرنا ہے، پاکی کی کیا بنیادیں ہیں، طہارت کی کیا بنیادیں ہیں، کھڑے کیسے ہونا ہے، رب کے سامنے کس طرح کھڑے ہونا ہے، ایک ہے جسم کا پاک ہونا اور ایک ہے دل کا پاک ہونا، ایک عام آدمی کی نماز میں اور ایک ولی کی نماز میں، ایک نبی کی نماز میں یہی فرق ہوتا ہے، عام آدمی کا جسم پاک ہوتا ہے، ولی کا دل بھی پاک ہوتا ہے۔ ہمارا دل پاک نہیں ہوتا، ہم اعضاء کا تو غسل کر لیتے ہیں، ہاتھ دھو لیتے ہیں، چہرہ دھو لیتے ہیں، اعضاء تو پاک ہو گئے، جسم کو تو ہم نے پاک کر لیا، کپڑوں کو بھی ہم نے پاک کر لیا، جگہ کو بھی ہم نے پاک کر لیا، یہ تو ابتدا ہے، یہ تو ابتداء عشق ہے، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا۔ جب یہی چیز پڑھتے پڑھتے آگے بڑھ جاتا ہے، جب دل پاک ہوتا ہے، بندہ کہے گا الحمدللہ رب العالمین، بندے کو جواب ملے گا حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، جواب ملے گا، ہر ایک ایک آیت پر جواب ملے گا۔ اسی لیے تو اللہ والے سجدہ کرتے تھے تو ان کے ایک ایک پوری رات سجدے کی ہوتی تھی، ایک پوری رات رکوع کی ہوتی تھی، ایک پوری رات صرف اور صرف قیام کی ہوتی تھی۔ کیوں؟ کیا حضرت ان کو پاواں میں درد نہیں ہوتا تھا؟ کیا ان کو سجدے میں جا کر تکلیف نہیں ہوتی تھی؟ ہاں ہوتی تھی، نہیں ہوتی تھی بات کی بات ہے۔ کیوں؟ کیا مسئلہ ہے؟ سمجھنے کی ضرورت ہے، اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ آج کل کے زمانے میں تو بہت آسان ہے سمجھانا، ہے نا بھائی؟ آج کل کا لڑکا بھی اپنی لڑکی سے معشوقہ سے گفتگو کرنا شروع کرتا ہے، رات میں شروع ہوتی ہے، فجر پہ ختم ہوتی ہے۔ کیا حضرت تا خود جاگے نا، تا لمبا سجدہ، تا لمبی چاٹنگ، تم نہ تکلیف نہیں ہوئی؟ کہا نہیں بھی حضرت، مزہ آیا، ہاں وہاں بھی مزہ آیا، فرق اتنا ہی ہے۔ جہاں مزہ ہے وہاں ٹائم نہیں ہوتا ہے، ٹائم دیکھا نہیں جاتا کتنا ہے، وہ جہاں مزہ نہیں ہوتا وہاں سوچا جاتا ہے امام صاحب اگر تھوڑا سا 5 سیکنڈ ایکسٹرا رکوع کر دیے، یا 10 سیکنڈ، 10 منٹ نہیں، 10 سیکنڈ ایکسٹرا رکوع ہو گیا، پیچھے سے کھانسیوں کے سگنل ایسے آتے، اندازہ لگا لو کہیں غلطی پہ نہیں جا رہے۔ میرے دوستو، اللہ کے بندو، اللہ کے سامنے چلو تو اللہ نے فرمایا نمازوں کے سارے مسائل، عبادات، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جتنے رمضان کے روزے ہیں، یہ سارے کے سارے معاملات کے مکمل نظام اللہ نے اسلام کے اندر رکھا ہے، معاملات کا نظام اللہ نے اسلام کے اندر رکھا ہے، معاشرت کا نظام اللہ نے اسلام کے اندر رکھا ہے۔ حضرت بہت دن ہو گئے، کچھ تہوار تو ہو جاوے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی نے جب مدینے میں ہجرت کر کے گئے تو جب مدینے کو گئے تو دیکھا کہ مدینے میں کچھ لوگ سال میں 2 دن بڑے تہوار کے طور پر سرکس ورکس مناتے ہیں، اور کچھ آتے کرتب دکھانے والے، اٹھ پٹانگ حرکتیں کرنے والے، پیروں سے چلنے کے بجائے ہاتھوں سے چل کے دکھاتے ہیں، ہاتھوں سے چلنے کے بجائے الٹی نیچے اٹھ پٹانگ حرکتیں، ادھر سے ادھر جمپ مارنا، کچھ حرکتیں کرتے ہیں، لوگ انہیں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ اس طرح کے اس زمانے میں تہوار ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر تہوار بتا دوں؟ فرمایا اسلام نے تمہارے لیے دنوں میں بہترین انداز میں تہوار منانے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا رمضان المبارک کے مہینے کے بعد عید الفطر کا دن سب سے بڑا تہوار، اور پھر فرمایا بقرعید میں رمضان 10 ذی الحجہ کو بقرعید کے دن عید الاضحیٰ کے لیے لوگوں کو جمع کیا جائے، عید گاہ میں جمع کیا جائے، سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو اور نماز ادا کریں۔ میرے دوستو معاف کرنا، ایک بات بتلاتا ہوں، لوگ عید گاہ کو جانے کے لیے اور بنیادی طور پر عید گاہ میں نماز ادا کروائی جاتی ہے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سارا کا سارا مجمع مسلمانوں کا اس میدان میں جمع ہو۔ مسجدوں میں نماز عید کی پڑھنا مکروہ ہے،
عید کی نماز مساجد میں ادا کرنا، مجبوری کی حالت میں بارش ہو گئی، جا نہیں سکتے، عیدگاہ میں نماز ادا نہیں کی جا سکتی، تو مجبوری میں، الگ بات ہے مجبوری نہیں ہے، آج کل پریشانیوں کا مسئلہ بڑا ہے کہ لوگ عیدگاہ کی نماز عیدگاہ میں جانے کے بجائے لوگ اپنی اپنی مساجد میں قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، غلط بات ہے، عیدگاہ نہیں کرنا چاہیے، عیدگاہ کافی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں میادین کا انتخاب کرو، میدانوں کا انتخاب کرو، ان میدانوں میں عید کی نماز ادا کرنے کی کوشش کرو، تاکہ زیادہ سے زیادہ مجمع جڑے اور ایک جگہ مسلمانوں کی جمعیت جڑ کر وہاں سے جائے۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ سب سے پہلی بات، مسلمانوں کا اجتماع جس میدان میں ہوگا اس میدان میں سارے مسلمان ایک جگہ جمع ہوں گے، تو اندازہ لگا لو دلوں کے جڑنے کی جگہ ہے۔ پھر فرمایا گلے لگتے ہیں، پھر فرمایا کہ مسلمانوں کے اجتماع کی وجہ سے، وہاں سے ایک مسلمانوں کے اجتماع کی وجہ سے غیروں کے دلوں میں ہیبت پیدا ہوگی، رعب پیدا ہوگا، ایک ان کے دلوں میں احساس پیدا ہوگا کہ بھی کیا تعداد ہے، کیا جمعیت ہے۔ لشکروں میں عام طور پر ہوگا نہیں ہوگا، ایسی شکلوں میں جنگوں میں جب جاتے نا، آپ حضرات دیکھا ہوگا، کب گئے تھے جنگے میں، بہرحال جنگوں میں جب دیکھا جاتا ہے تو جنگ کے میدان میں اگر لشکر تھوڑا سا بھی ہو اسے اس انداز سے کھڑا کیا جائے گا کہ سامنے والا دشمن کو لگے کہ بہت بڑا ہے گھوڑے لیکن دکھائیں گے کچھ اور، جو سامنے والے کے دماغ سے کھیلنا ہے نا۔ جنگ ہاتھ پیر کی نہیں ہوتی، جنگ اصل میں دماغ کی ہوتی ہے۔ تو بہرحال میرے دوستوں، میں مضمون سے ہٹ رہا ہوں، میں اصل چیز جو بتانا چاہتا ہوں، اسلام نے ہمیں 2 تہوار دیے کہ نہیں دیے بھائی؟ اس سے زیادہ کی کس کس کو ضرورت ہے؟ اسلام نے ہمیں وہ دیا ہے اور ہم نے اسے چھوڑ کر اوروں کے تہوار کو اپنا تہوار بنا لیا۔ میرے دوستوں، میں آؤں گا اپنی بات پر، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، اس وقت سب سے زیادہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن مسئلہ یہی ہے کہ مسلمان آج ذلت میں ڈوبا ہوا ہے، مسلمان آج پریشان ہے، مسلمان آج پریشانیوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ کیوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حضرت امیر المؤمنین عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی عظمت والی چیز دے کر عزتوں کی بلندیوں پہ بٹھایا تھا، ہم نے ان بلندیوں کو چھوڑ کر غیروں کے تہواروں کو اپنا تہوار سمجھا۔ اللہ نے فرمایا اذلنا، اللہ نے ہمیں ذلیل کر دیا، کار مذلت میں ڈبا دیا۔ آج مسلمان ذلیل سے ذلیل تر ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے عزت کی ورائیں چھوڑ دی، ذلت کی راہوں پہ چلو گے تو ذلت ہی تو ملے گی، اور اس کے سوا اور کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے نبی، پیارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ کافروں کے دلوں سے تمہارا رعب نکال لیا جائے گا، کافروں کے دلوں سے تمہارا رعب نکال لیا جائے گا، اور مسلمانوں کے اندر سے مالدار لوگوں کو عظمتیں دی جانے لگی گی، کمتر لوگوں کو بڑے بڑے بلڈنگیں بنا دیے جائیں گے، بڑے بڑے مسئلے، یہ سارے مسئلے جب ان کے سامنے آئے تو فرمایا، صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، ہم اس وقت بہت تھوڑے ہوں گے، ہمارا رعب کافروں کے دلوں سے کیسے نکل سکتا ہے؟ ہم نے وہ حالت کی کہ رعب بٹھایا کس کے ذریعے سے؟ اللہ نے، صحابہ کے ذریعے سے نا۔ صحابہ نے بڑے بڑے لشکروں کو ناکو چنے چبوائے اور دھول چٹوائی، لاکھوں کا لشکر۔ آپ جنگ موتا کو ایک چھوٹا سا نظارہ دیکھ لیجئے۔ جنگ موتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ لشکر کے امیر، حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ بن رواحہ،
نبی نے فرمایا میرے صحابہ یاد رکھنا زید بن حارثہ تمہارے امیر ہیں، اگر وہ شہید ہو جائیں تو جعفر طیار امیر بن جائیں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر بن جائیں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تم جسے چاہے امیر بنا لینا۔ فرمایا ایک یہودی کھڑے ہو کے ساری باتیں سن رہا تھا، اللہ کے نبی کا یہ اعلان سن رہا تھا، یہ بیان سن رہا تھا۔ فرمایا کہ کوئی شہید ہو نہ ہو یہ تین ضرور شہید ہوں گے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ کہتے ہیں جب جنگ کا میدان سامنے دیکھا 1,00,000 کا لشکر، صحابہ کا لشکر تھا صرف 3,000۔ عربی بتاؤ نا، صرف مردوں والی باتیں مرد سنیں گے، ہمت والوں کی باتیں حوصلہ مند سنیں گے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے بعضوں کو کٹے پسند ہے، وہ اپنے کٹوں پہ بیٹھ کے اپنے بابیاری کریں گے، اگر وہ میری آواز ان تک پہنچ رہی ہو تو میں جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں۔ وہ اپنی دکانوں میں اپنے ٹیلوں پہ مضبوط بیٹھے رہے، وہ وہیں پر اپنی اوٹ پٹانگ باتیں کرتے رہے، اپنی بے حوصلہ والی باتیں، کم ہمتی والی باتیں، اور بے شک ان کے لیے وہی زیبا دیتا ہے۔ آپ رات جمعہ کے دن آئے تو بہادروں کو بہادری کی باتیں سنائی جائیں۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے دیکھا سامنے 1,00,000 کا لشکر اور ادھر 3,000 کا لشکر۔ صحابہ کرام کو سوچ میں پڑ گئے، کہا کہ کیا کیا جائے؟ مشورہ ہونے لگا کہ 1,00,000 کا لشکر ہے اور ہم 3,000 ہیں، 100% سے 3% کی لڑائی ہے۔ آسمان نے وہ نظارہ بھی دیکھا، زمین نے وہ نظارہ اپنی تاریخ میں مرکوز کیا، لکھا۔ صحابہ کرام نے دیکھا یہ بھی کیا کیا جائے، اللہ کے نبی کو اطلاع دی جائے یا پھر آگے بڑھ کے شہادت کا جام نوش کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھئی یہ رائے جو آ رہی ہے کہ واپس اللہ کے نبی کو جا کر اطلاع دی جائے، یہ قدم جو پیچھے ہٹائے جا رہے ہیں وہ کس وجہ سے ہے؟ اس کا کوئی مطلب ہے تو مجھے بتاؤ۔ ارے ہم تو نکلے تھے شہادت کا جام لینے کے لیے، ہم تو نکلے تھے جائیں گے، لڑیں گے، شہید ہوں گے، اگر مر گئے تو شہادت ہے، جیت گئے تو غازی ہے، دونوں طرف ہماری کامیابی۔ سوچنا کیا ہے؟ ہم تو کب سے شہادت کے پیاسے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب عبداللہ بن رواحہ مدینے سے نکلے تھے تو کسی نے ان کو دعا دی تھی، عبداللہ بن رواحہ جانا خیریت سے جا کے خیریت سے آنا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا تمہاری دعا نے مجھے دکھ دیا، کاش تم یہ دعا کرتے کہ خیریت سے جاؤ تو صحیح لیکن خیریت سے واپس نہ آنا، شہادت کا جام نوش کر کے آنا۔ تم یہ دعا کرتے مجھے پسند آتی، تمہاری دعا مجھے پسند نہ آئی۔ کیا لوگ تھے، فرشتوں کو دکھانا تھا، بشر ایسے بھی ہوتے، اسی لیے تو اللہ نے نبی کی صحبت کے لیے ان کو چنا رہا تھے ہی ویسے، ہم ایسے لڑنے اس لائق نہیں تھے۔ کسی نے، ہم جب بدر گئے تھے، بدر کے میدان میں جہاں صحابہ کرام کی شہدائے بدر جہاں مدفون ہے، وہ بدر کا میدان جہاں جنگ بدر لڑی گئی تھی، وہ میدان آج بھی محفوظ ہے، کمپاؤنڈ لگایا ہوا ہے، اس کے اندر بدری شہداء موجود ہیں۔ باہر ایک بورڈ لگا ہوا ہے، ساروں کے نام لکھے ہوئے جتنے بدر میں شہید ہوئے تھے۔ تو وہاں بیٹھ کر ہمارے شیخ مفسر قرآن، شیخ التفسیر حضرت مولانا طلحہ صاحب دامت برکاتہ محمد فیوزم، اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ ہم پر قادر قائم دائم فرمائے۔ حضرت سے کسی نے کہا حضرت کاش ہم بھی اس وقت ہوتے تو ہم بھی رسول اللہ کے ساتھ ان بدری شہداء میں ساتھ ہوتے۔ حضرت نے فرمایا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم اس وقت نہیں تھے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم اس وقت نہیں تھے، اگر ہوتے تو کیا پتا ہم منافقوں میں ہوتے، کیونکہ اتنی تکلیفیں تو ہم برداشت نہیں کر پائیں گے۔ آج ہم خود دیکھ لیں اپنے آپ کو کہ ہم کتنی تکلیفیں، اگر مسجد میں آئے فیان نہیں تو ہم مسجد میں بھی نہیں آئیں گے۔ صحابہ کرام بدر نے تو پیدل چلے تھے، ہم بس میں جا کے تھک گئے تھے، بدر جاتے جاتے بس میں تھک گئے، بیچ میں ایک سٹاپ بھی دیا تھا۔
बीर रोहा के पास स्टॉप दे के फिर भी हम थक गए, लेकिन साहबा बदर ने मदीने से चले थे पैदल, पैर में जूती नहीं, सवारी नहीं, हाथ में तलवार नहीं। कहते हैं कि चलते चलते बदरी साहबा के पैरों के नीचे का चमड़ा फट गया था, खून निकलने लगा था, जमीन को खून से रंगते हुए चले थे। नबी का हुक्म था रुकना नहीं, चलना है। सवाल नहीं किया। हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। साहबा बदर ने नबी से कोई सवाल नहीं किया। नबी ने कहा चलो जी या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म सर आंखों पर चल रहे। कहा अल्लाह के नबी पैरों में फटन है, सब्र करो और चलो। चलते रहे। प्यास है, रमजान का महीना, रोजे की हालत में साहबा चल रहे थे। 17 रमजान को बदर के मैदान में पहुंचे थे। मेरे दोस्तों, हजरत मौलाना तल्हा साहब ने फरमाया अगर हम तब होते तो बदर में ना होते, पता नहीं किन मुनाफिकों में हमारा हाल होता। बेहतर इस जमाने में है, मोमिन तो है। नहीं समझे मेरी बात? तो मैं बता रहा था, जंगे मोता 3000 का लश्कर, सामने 1 लाख। साहबा इकराम का मशवरा चल रहा। अब्दुल्ला बिन रवाहा ने राय दी, हम किस बात से पीछे हट रहे हैं? हम कब तादाद के बलबूते पर लड़े थे? सामने वालों की तादाद हमारे दिलों में खौफ बिठा रही है। हम कभी भी तादाद के बलबूते पर नहीं लड़े। हम लड़े हैं तो ईमान की ताकत से लड़े हैं। हम लड़े हैं अल्लाह की ताकत पर यकीन करके लड़े हैं। अगर अल्लाह की ताकत पर यकीन है, 1 लाख क्या, 1 आदमी क्या हमारे लिए बराबर है। ये यकीन और ये सोच सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के ने आगे बढ़े। जैसे ही सहाबा इकराम लड़ाई शुरू हुई, 3000 का छोटा सा लश्कर 1 लाख के जम्मे गफीर से भिड़ता है। अचानक खबर मिलती है 1 लाख और आ गए। रुस्तम 1 लाख लश्कर लेकर 1 लाख लश्कर की मदद के लिए दोबारा आ गया। कितने हो गए? 2 लाख हो गए। साहबा फिर भी पीछे नहीं हटे। जंगे मौता ने वो कारनामा आसमानों को दिखाया, जमीन ने उसे रकम किया। लिखा है कि 3000 साहबा ने अल्लाह की मदद से और अल्लाह की ताकत पर 100% यकीन रखते हुए आगे बढ़े। 2 लाख क्या कहते हैं, वो फौज 3 लाख में भी बदली। तब भी साहबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने उनको नाको चने चबवाए, उनके बड़े बड़े पहलवानों को खींच के मारा और उनको ढूंढ के मारा था। ज़ैद बिन हारिसा शहीद, हजरत जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु घोड़े पे सवार, हाथ में झंडा। कहा अब अमीर कायद इस्लाम के लश्कर की इमारत संभालते हुए क़ियादत में आगे बढ़ते हैं। किसी ने कहते हैं कि आगे बढ़ने से पहले अपने घोड़े के 2 पैर काट दिए। हाँ पूछा क्यों? कहा कि जाफर तैयार को वापस जाने का ख्याल है, क्योंकि सिचुएशन वैसी है ना, 2 लाख का लश्कर है, कहीं ख्याल तो ना आ जाए पीछे पलट जाऊं। कहा अपने ही घोड़े के पैर काट दिए। जाफर नहीं भागेगा, जाफर भागेगा नहीं, सीना तान कर सामने खड़ा होगा। किसी ने हजरत जाफर रज़ी अल्लाह तआला के 1 हाथ काटा। हजरत जाफर ने दूसरे हाथ में इस्लाम का झंडा लेकर बताया जाफर अभी भी जिंदा है। दूसरा हाथ काटा, दोनों बाजुओं से इस्लाम के झंडे को पकड़कर मुंह से मजबूत पकड़ लिया। किसी ने पीछे से वार किया, वार करके हजरत जाफर को शहीद हुआ। जीते जी इस्लाम के झंडे को गिरने नहीं दिया। किसी ने बाद में हजरत जाफर की लाश को उठाया तो उनके जिस्म के अगले हिस्से में 80 से ज्यादा जख्म थे। कितने मार बर्दाश्त किए, शहीद हो गए। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाह 3 दिन से मुसलसल जंग लड़ रहे हैं, खाने को कुछ नहीं मिला था। किसी ने आकर हजरत अब्दुल्ला बिन रवाह से कहा कि रवाह अब्दुल्ला ये खा लो, कमर सीधी कर लो, दुश्मन को मुल्लामेट करने में ताकत मिलेगी, थोड़ी सी ये ले लो। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाह ने उस टुकड़े को उठाया। इतने में खबर मिली कि जाफर शहीद हो गए। कहा जाफर शहीद हुए और अब्दुल्ला दुनिया में लगा हुआ है, फेंक दिया और चले गए। 3 दिन के बाद 1 लुक़मा हाथ में और उसको भी दुनिया। हम तो जरूरत निकाल लेते, खाऊंगा तो जाके लड़ूंगा ना, वरना कैसे लड़ूंगा।
حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور دشمنوں کے سامنے پرخچے اڑاتے ہوئے شہادت کا جام نوش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت خالد بن الولید، اسلام کا شیر ببر حضرت خالد بن ولید، اللہ کی تلوار، ہاتھ میں تلوار لے کر، دونوں ہاتھوں میں تلواریں لہراتا ہوا، اسلام کے جھنڈے کو تھامتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور پورے کافروں کے لشکر کو تتر بتر کر دیتا ہے۔ خالد بن الولید کی اس پہلی فتح سے لے کر آخری فتح تک کے کارنامے آپ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ ساری دنیا میں خالد بن الولید کے وہ کارنامے آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ دشمن جس کے نام سے کانپتا تھا، باطل کے لیے برق بے اما بن کر ان پر گرجتا تھا، جب خالد بن ولید کی تلوار گرجتی تھی تو دشمن لرزتا تھا۔ دشمنوں کی ناگینیں اپنے بچوں کو یہ بات اپنے اس نام سے ڈراتی تھی، بیٹا یاد رکھنا ہمارا ایک دشمن ہے جس کا نام خالد بن الولید ہے۔ فارس کی ناگینیں ہوں یا روم کے ناگینیں ہوں، سارے کے سارے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو وہ نام لینے سے ڈرایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ نام اگر ہمارے گھر میں لے لیا گیا تو مطلب ہمارے گھر میں کسی کی موت پکی۔ اتنا خوف تھا، انہوں نے بٹھایا تھا، لیکن ہم نے اس خوف کو، اس دبدبے کو، اس رعب کو، اس ہیبت کو آسانی سے کافروں کے دلوں سے نکال دیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا اس وقت ہم بہت تھوڑے ہوں گے؟ نبی نے فرمایا بہت زیادہ ہوں گے، لیکن سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گے۔ سمندر کی جھاگ دیکھا ہے؟ بیچ پہ جاتے ہیں تو جھاگ نہیں معلوم، جھاگ کف ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا وہ لے لیں گے، کتنا ہوتا ہے سمندر کا جھاگ؟ بعض مرتبہ کچھ لہریں جھاگ کی نظر آتی ہیں، تو سمندر کے جھاگ کے برابر ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ایسا کیوں فرمایا سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گے؟ اس لیے فرمایا جس طرح سمندر کا جھاگ بے وزن ہوتا ہے، کوئی دم ہوتا ہے اس میں، جھاگ کیا ہوتا ہے؟ بلبلے، کیوں ختم۔ مسلمان تو ہوگا لیکن مسلمان جھاگ کی حیثیت رکھے گا، اس کی کوئی اوقات نہیں ہوگی، اس کی کوئی طاقت نہیں ہوگی، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ فرمایا کیوں، کیا ہوگا؟ وہن ان کے اوپر طاری ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا وہن کیا چیز ہے؟ کہا دنیا اور دنیا کی محبت انہیں بزدل بنا دے گی۔ آج ہمارا یہی حال ہے نا بھائی، ہو مال 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 کے پیچھے اپنی پوری زندگی کھپارے اور اپنا سب کچھ تباہ کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کے پیچھے اپنی زندگی مت کھپاؤ، ایک مقدر کا ایک دانہ بھی آپ کا کوئی نہیں چھین سکتا، اور جب تک وہ آخری دانہ تم کھا نہ لو تمہیں موت نہیں آئے گی۔ خالد بن ولید کا ہی وہ جملہ آپ کو سنا دوں، جب حضرت خالد بن ولید کی موت بستر پہ ہونے لگی، جنگ کے میدان میں وہ شہید ہونا چاہتے تھے، لیکن ان کی موت جب بستر پہ آنے لگی تو ان کی آنکھوں میں آنسو روا ہوئے۔ صحابہ پوچھتے تھے ایک دوسرے سے، جب کوئی موت کے وقت روتے تھے تو کیا موت کے ڈر سے رو رہے ہو؟ کہا موت کے ڈر سے نہیں رو رہا، میں تو رو اس لیے رہا ہوں کہ پوری زندگی میں نے جنگوں میں گزاری ہے، پوری زندگی میں نے میدانوں میں گزاری ہے، پوری زندگی میں نے باطل کو اور دشمن کو ختم کرنے میں لگائی ہے، میرے پورے جسم میں ایک بالش بھر جگہ ایسی نہیں ہے جہاں مجھے تیر و تلوار کا زخم نہ لگا ہو، ایک اینچ جگہ تم نہیں دکھا سکتے جہاں میری باڈی پہ تیر و تلوار کا زخم نہیں ہے، پوری باڈی پہ میرے زخم موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود مجھے شہادت کا جام نہیں ملا، میں میدان میں شہید کیوں نہیں ہوا؟ مجھے یہ غم ستا رہا ہے۔ تو صحابی رسول کہنے لگے آپ تو اس سے بھی آگے ہیں، شہادت کے درجے سے بھی آگے، کیا بات کہہ رہے ہو؟ کہا پیارے نبی نے آپ کو سیف اللہ کہا، اللہ کی تم تلوار ہو، اور اگر آپ میدان میں شہید ہو جاتے تو کافروں کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی، اور اللہ کی تلوار کبھی نہیں ٹوٹتی۔ تم تو شہادت سے بھی آگے ہو،
اور اس وقت حضرت خالد بن ولید نے پوری امت کے بارے میں پوری امت سے ایک پیغام دیا، کہا اے میرے ساتھیوں میری بات پہنچا دینا، جنگوں میں موت نہیں آتی، میدانوں میں موت نہیں آتی، جب تک موت مقدر میں نہیں ہے موت خود تمہاری زندگی کی حفاظت کرے گی۔ یہ جملہ یاد رکھنا، موت خود تمہاری زندگی کی حفاظت کرے گی جب تک تمہارے مقدر میں کیا نہیں ہے۔ ہم کسی سے موت سے ہمیں ڈرایا نہیں جاتا، مقتل کی طرف اب جاتے ہیں، اے موت تیرے لب چوم کے ہم، مقتل میدان جنگ کہتے ہیں، مقتل کی طرف جاتے ہیں، اے موت تیرے لب چوم کے ہم، اے عزیز اے زندگی ہماری راہوں سے ہٹ، ہم موت کی عزت کرتے ہیں۔ یہ صحابہ تھے۔ میرے دوستوں، اسلام نے ہمیں وہ نظام حیات مکمل دیا ہے جو دوسروں سے ہمیں بے نیاز کر دیتا ہے۔ ہمیں کسی اور مذہب کے تہوار کی ضرورت ہے بھائی؟ عربی ہے کیا نہیں ہے؟ ہم مکمل ہیں کہ نہیں ہے؟ کامل نظام ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ اسلام کامل ہے، مکمل نظام ہمارے پاس ہے۔ ہمارے پاس تہوار بھی ایسا تہوار جس جیسا تہوار کسی کے پاس نہیں۔ غیروں کے پاس ہزاروں تہوار موجود ہیں، ہمارے جیسا تہوار ان کے پاس نہیں ہے۔ کیا اس تہوار ان کو جوڑتا ہے؟ نہیں جوڑتا۔ کیا ان کا تہوار انہیں ایک کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ ہمارا تہوار ہمیں جوڑتا ہے، ہمارا تہوار ہمیں ایک کرتا ہے، ہمارا تہوار ہمیں وہ خوشی دیتا ہے جو کوئی مذہب کا تہوار کسی کو خوشی نہیں دیتا۔ لیکن پھر بھی بہت سارے مسلمان بھائی، بہت سارے مسلمان بندے، اللہ کے وہ بندے دیوالی کے تہوار کو منانے کو اپنا فخریہ سوچتے ہیں، فلانے تہوار کو اپنی زندگی میں لانے کو فخریہ سمجھتے ہیں، اور اپنے بچوں کو پٹاخے لا کر دے کر سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کا منورنجن کر دیا، میں نے اپنے بچے کے انجوائمنٹ دے دی۔ اپنے بچے کو پستول لا کے دیتے ہیں، بیٹا یوں لگانا، بچہ پٹاخے پھوڑ رہا ہے اور آپ بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ایسے تماشائی باپ سے میں ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتا ہوں، اپنے بچے سے اپنے بچے کو اسلام کی عظمت سکھاؤ، غیروں کے تہوار کی عظمت نہیں۔ مسئلہ بتا دوں آپ کو، اگر کوئی مسلمان کسی غیر مذہبی تہوار کو دیکھ کر یہ کہے کہ بھی ان کی عید، ان کا تہوار کتنا اچھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اسی وقت اس کا اسلام دل سے نکل جاتا ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ بات، آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، کسی غیر مذہبی تہوار کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ بھی ان کا تہوار کتنا اچھا ہے، مطلب تہوار کی اچھائی بیان کرنا یا تہوار کی اچھائی کو سامنے لانا یا اسے اچھا سمجھنا ان کا تہوار ان کے مذہب کی کیا کرتا ہے؟ علامت ہے۔ تو لہذا ان کے مذہب کو اچھا مانا، ان کے مذہب کو اچھا ماننا گویا اسلام کی توہین کرنا۔ بھئی ان کا مذہب اچھا ہوگا ان کے لیے، ہمارے لیے نہیں۔ یہ پوائنٹ دیکھ اور نظر انداز مت کرنا۔ میں نے کبھی بتایا تھا کہ بھی یہ جو مانگنے والے آتے ہیں ہمارے سامنے، مانگنے والا اگر اپنی ضرورت سے زائد سوال کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کا مانگنا حرام، جو لے کر جا رہا ہے وہ کیا لے کے جا رہا ہے؟ حرام۔ میں نے یہ کہا تھا، کسی نے یہ سمجھ لیا کہ ایسے لوگوں کو دینا حرام ہے۔ بھئی دینا الگ ہے، مانگنا الگ ہے۔ مانگنا حرام ہے، دینا جائز ہے۔ نہیں سمجھے؟ ارے بھی نہیں سمجھے، میں وضاحت کے لیے بتا رہا ہوں۔
بھائی کوئی بھی سوال اس وقت کر سکتا ہے جس وقت اس کے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہو، مجبور ہے، پیٹ میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، اب وہ سوال کا ہاتھ پھیلائے گا اتنا جتنا کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اتنی تک اس کی اجازت ہے۔ اب اس کی ضرورت پوری ہو گئی، اب اس سے زائد پھر بھی ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، اب لے رہا ہے تو حرام لے رہا ہے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، جو ضرورت سے زائد لے رہا ہے اسے دے رہے ہیں آپ، دینا حرام نہیں، اس سے تو آپ کو ثواب مل جائے گا، آپ نے تو اپنا کام کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے کچھ مانگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دے دیا۔ جب وہ جا رہے تھے تو نبی نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا اپنے ہاتھ میں لے کے جا رہا ہے۔ مجھے اللہ کے نبی کیوں؟ کہا کہ ضرورت سے زائد سوال کر رہا ہے، اس کے پاس ضرورت والا نہیں تھا پھر بھی سوال کر رہا ہے، میں نے یہ محسوس کر لیا یہ ضرورت سے زائد جو لے کے جا رہا ہے وہ جہنم کا انگارے کا ٹکڑا اپنے ہاتھ میں لے کے جا رہا ہے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی آپ نے پھر دیا کیوں؟ کہا دینا میری مجبوری ہے، اگر میں نہیں دوں گا تو امت دینے سے رک جائے گی۔ نبی دینے سے انکار تھوڑی کریں گے، وہ تو دیں گے، دینا الگ ہے لینا الگ ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ ہاں، ایسے ہی ان کے مذہبی تہوار کو اچھائی بیان کرنا۔ دیکھیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ گواہی دیتا ہوں میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے۔ کیا بولتے ہیں بھائی؟ اکیلا ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، اتنا بول دینے سے کافی ہو جائے گا۔ بھئی جب اکیلا ہے مطلب دوسرا کوئی نہیں ہے نا، اس بات پوری ہو گئی، لیکن اللہ فرماتے تب کافی نہیں ہے۔ ٹیڑے دماغ والے بھی اس دنیا میں رہتے ہیں، نہیں کر کو کہا ہے، اکیلا ہے کر کو بولے نا، دوسرا کون بھی نہیں کر کو نہیں بولے نا، ویسا کر کو نہیں ہے نا، اللہ بولتے ویسا بھی ہے، لا شریک لا، حالانکہ ضرورت نہیں تھی، کام بات پوری ہو چکی تھی، علماء جانتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے فرمایا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوگا جب تک تو یہ نہیں کہے گا کہ اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے یہ بھی بولنا پڑے گا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسلام واحد ایک مذہب ہے جو ہمیں کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے، یہ بھی کہنا پڑے گا اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہیں ہے۔ ارے بھی نہیں سمجھے، یہ کہنا پڑے گا اور یہ ماننا پڑے گا کہ اسلام کے علاوہ کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو ہمیں کامیابی دلائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کسی کو دین سمجھے گا، مذہب سمجھے گا، وہ ہرگز قرآن کا ترجمہ ہے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب جب اسلام ہی ہے تو اسلام کا مکمل پیروکار وہ ہوگا جو اسلام کو مانے گا اور اسلام کے علاوہ کو نہیں مانے گا۔ دونوں باتیں، ادھر ماننا بھی ہے، ادھر اللہ کو ایک ماننا ہے اور اللہ کے غیر کو نہیں ماننا، یہ بات بھی ضروری ہے۔ جس طرح اللہ کی خدا کی خدائی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک محمد الرسول اللہ کی رسالت کی گواہی مکمل نہ دے دو۔ میں لا الہ الا اللہ کو مانتا ہوں، محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا، کافر ٹھہرا۔ اللہ کو تو مانتے ہو نا بھائی، اللہ کو مانتے ہو، محمد رسول اللہ کو بھی ماننا پڑے گا۔ نہیں، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا تو مانتا ہوں پر خاتم النبیین نہیں مانتا، آخری نبی نہیں مانتا، کہ تب بھی تو کافر ہے۔ نبی آخری نبی ہے۔ تو میں جو بات بتانے چلا ہوں وہ بات غور سے سنیں میرے دوست۔ اصل بات جو پیغام مجھے آپ کو دینا ہے وہ یہ ہے، جو بات آپ کو مجھے سمجھانا ہے کہ غیروں کے تہوار سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی نسلوں کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم،
جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے. غیروں کے تہوار ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں. حضرت ہمیں پھوڑتے نہیں، بیچ لیتی ہیں حضرت، جائز ہے کیا؟ بیچنا بھی جائز نہیں ہے، پھوڑنا بھی جائز نہیں ہے. ہمارے پورے گوری پاڑلہ میں ماشاءاللہ اللہ کا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے، الحمدللہ کوئی بھی کیا نہیں ہے بھائی، غیر مسلم نہیں ہے. ایک گھر ہے غالباً، باقی سارے میں نے دیکھا وہ گھر والے بھی شاید پٹاخے پھوڑے نہیں معلوم، لیکن ہمارے بچے پھوڑتے ہوئے نظر آئے. آپ کے اپنے بچوں کو بچاؤ، پٹاخے پھوڑنے کی برائی بیان کرو. آگ کا عذاب، اللہ تعالیٰ پٹاخوں سے بہت زیادہ نفرت ہے. میرے دوستوں حقیقی بارے میں اگر میں بتاؤں کہ یہ غیر مسلموں کے یہاں بھی پٹاخے پھوڑنا درست نہیں ہے. ان کے مذہب کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، اسلام کے حوالے سے نہیں. ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ جناب والا رام جی صاحب کہیں چلے گئے تھے، واپس آئے تھے ایودھیا کو. رام جی اور ان کی اہلیہ محترمہ کیا نام ہے، سیتا جی، وہ واپس آئے تھے. تو ان کے رام جی اور سیتا جی اور لکشمن جی کے استقبال میں اس ایودھیا کے لوگوں نے استقبال میں ان کے لیے دیپ جلائے تھے. چھوٹا سا وہ لیمپ کی شکل میں کچھ ہوتا ہے ان کا، تو انہوں نے ان کے استقبال میں، ان کے ویلکم میں وہ دیپ جلائے تھے. اور وہ استقبال ان کا 5 دن تک چلا تھا، تو لہٰذا اسی کو دیوالی کہا جاتا ہے. اتنا تو میں جانتا ہوں، باقی آپ حضرات جانتے ہیں. اس کے علاوہ اس عید میں پٹاخوں کا کوئی معنی، کوئی چیز ہے ہی نہیں. ان کے وہ بھگوان ہیں، ہمارے لیے تو ایک انسان ہے. تو بہرحال میرے دوستو، ہم کسی کے دیوی دیوتاؤں کو برا بھلا نہیں کہتے، کیونکہ قرآن نے منع کیا ہے وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. تم غیر مذہب والوں کے خداؤں کو گالی مت دو. گالی اس لیے کہ وہ بدلے میں جو گالی دیں گے وہ اللہ کو گالی دیں گے. اس لیے کہ ہم کسی کے دیوی دیوتاؤں کو خدا غلط نہیں بولتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا ہمارے لیے نہیں ہے. ہمارا خدا تو بس کون ہے؟ اللہ. کتنے ہیں؟ کتنے ہیں بھائی؟ ایک؟ ایک نہیں میرے دوستوں، ایک کچ. بولو کچ. ہماری تو دکن کا باشندہ ہے، دکنی چ بول، تجھے کیا پڑی ہے تو اپنی چ بول. ہماری دکنی بھاشا میں کیا بولتے ہیں؟ ایک کچ. ایک کچ کے بعد 2 آتا ہے؟ نہیں آتا. ایک کے بعد 2 آتا ہے، ایک کچ کے بعد 2 نہیں آتا. تو دوسرا نمبر ہے ہی نہیں ہمارے پاس. ہمارے پاس کون ہے؟ اللہ. کتنے ہیں؟ ایک کچ. بس ختم. باقی ساروں پہ ہم تلوار پھیرتے ہیں اور بس ایک خدا کے سامنے اپنا سر جھکاتے، ایک اللہ کو مانتے، اس کے دین کو مانتے. لیکن ہم اپنے بچوں کو غیروں کے تہواروں سے بچاتے. کیا مبارکبادی دے سکتے؟ ہیپی دیوالی کا میسج فارورڈ کر سکتے؟ کہا نہیں کر سکتے. حضرت ان کی مٹائی کھائے جگہ. عجیب بات ہے، بڑا اہم مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں. بہت سارے ہمارے دوست بھائی، اللہ کے بندے، بڑے پیارے نوجوان بھائی اور بزرگ، سب کے لیے کہہ رہا ہوں، سب پیارے ہیں. سب کے لیے ایک بات ہے کہ وہ سب کہتے ہیں جاتے حضرت، وہ ہمارے بہت جگری دوست، بزنس پارٹنر، انہوں ہے نا دیوالی کی مٹھائی لا کو دیتا، لے کھائے جا. کیا حضرت؟ کاش ایسا پوچھتے تو جواب مل جاتا. ایسا نہیں پوچھتے. جا کو حضرت بلائے، انکار بھی نہیں کر سکا. بزنس پارٹنر الگ، کیا کروں، مجبوری میں چلے گا، کھا لیا. اب بولو حضرت کیا وہ مسئلہ، کھالے کو آگا میں کیا بولوں؟ انگلیاں ڈال کو خے کرواؤں؟ کیا کروں؟ پہلے پوچھو پھر کرو. پہلے کر کو آپ کو پوچھے تو ہمیں کیا بولیں؟ آپ سمجھے میری بات؟ دیکھیں، جس مٹھائی، میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں، جس مٹھائی پر غیر اللہ کا نام لے لیا گیا
یعنی جس مٹھائی پر پوجا ہو گئی یا جس مٹھائی پر فلاں چیز ہو گئی غیر اللہ کا نام، وہ مٹھائی کھانا جائز نہیں ہے۔ ہاں کون سی مٹھائی کھا سکتے ہیں؟ جس پر غیر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اور وہ مٹھائی دینے والے کا بزنس حلال بزنس ہے۔ کافر نہ حضرت، اس کا بزنس کیسا حلال؟ مطلب کافر ہو تو بھی حلال بزنس ہو سکتا ہے، یعنی مطلب سود کا بزنس نہیں کرتا، شراب کا بزنس نہیں کرتا، جوے کا بزنس نہیں کرتا، بڈی بیاز نہیں کرتا، یعنی معمولی اس کی اپنی خود کی ایک تجارت ہے، مثلا سمجھو ایک دکان ہے، دکان کی اس کی تجارت ہے اپنی، تو حلال تجارت ہمارے مذہب میں بھی حلال ہے، وہ بھی وہی تجارت کر رہا ہے۔